ایک مضمون اللہ نے یہ بیان کیا ادعوہم لآبائہم، کہ تم بچوں کو ان کے والد کی طرف منسوب کیا کرو. جیسے ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں کہ عظمت، صنوف منصف، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ ہو، یعنی جس کے نطفے سے وہ اس کی بیوی کے پیدا ہوا ہو، تم اس بچے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا اگر نام لکھو تو اس کے باپ کا ہی نام لکھا کرو، اگرچہ تم اسے وقتی طور سے اپنی نگرانی میں رکھتے ہو، یعنی وہ آپ کی کہہ لیجئے نگرانی میں ہو، آپ اس کی گارجین شپ کرتے ہو، لیکن نام اس کے باپ کی جگہ جب آئے گا تو آپ کا نہیں آئے گا بلکہ اس کے باپ کا نام آئے گا. اس کا شان نزول سمجھے، بیک گراؤنڈ. حدیث ہے مسلم شریف کی 4359 نمبر کی. حضرت سالم فرماتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا ان کے لگیں گے، کہ ہم حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے، حتی نزل فی القرآن ادعوہم لآبائہم، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. کیوں کہا کرتے تھے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے. ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے اور وہ زید ہیں، یہی حضرت زید. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر پر بچپن سے اتنا زیادہ آتے جاتے تھے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں، وہ حارثہ کے بیٹے تھے. حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو حارثہ کے بیٹے زید کو زید ابن محمد کہتے تھے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں. قرآن نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم، کہ تم بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، یہ اللہ کی نظروں میں زیادہ انصاف کی بات ہے. چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ان کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور ان کو ہم زید ابن حارثہ کہنے لگے. ایک مسئلہ سن کر کے ہم یہاں سے جائیں. بہت سے لوگ اس زمانے کے اندر اگر بچہ نہیں ہوتا تو اپنے کسی رشتہ دار کا یا ملنے والے کا بچہ گود لے لیتے ہیں، ایسا بہت ہوتا ہے. پھر جب وہ اس بچے کا نام لکھتے ہیں تو اس کے بچے کے نام کے ساتھ جب وہ لکھتے ہیں صنوف تو اپنا نام لکھ دیتے ہیں. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اس آیت کی وجہ سے حرام ہے، گناہ کی بات ہے. آج کل تو بلکہ بڑا اچھا آپشن حکومت نے ہمیں دے دیا، آدھار کارڈ وغیرہ پر آپ دیکھیے بجائے صنوف کے وہ کیا لکھتے ہیں؟ کیئر آف. ایس کی جگہ کیا آنے لگا؟ سی آنے لگا. تو کیئر آف میں آپ اپنا نام لکھیے کیونکہ آپ اس کی گارجین شپ کرتے ہیں. لیکن جب کبھی اس کی ولدیت کی بات آئے گی، اس کے باپ کا نام لکھنے کی بات آئے گی تو آپ کو لکھنا پڑے گا صنوف فلاں، یعنی اس کا جو باپ ہے اسی کا نام آپ کو لکھنا ہے، اپنا نام ہم نہیں لکھ سکتے. اگر لکھیں گے تو اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے گا اور یہ عمل جائز نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہم اپنے ملنے والوں کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ. لوگ بچہ لیتے ہیں دوسرے کا اور جب تک یہ کیئر آف نہیں آیا تھا، صنوف چلتا تھا تو اپنا نام وہ لکھتے تھے. شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس سے ہم بچیں چونکہ یہ قرآن کی آیت کی مخالفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر پڑھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.